بہت زبردست بنایا ہے. زوال پذیر ہوئی. ہر اخلاق حسنہ زوال پذیر ہوتے دکھائی دی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ حضور کا ذکر اونچا ہی اونچا ہوتا چلا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقدار کو بحال رکھنا ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نبھا نہ سکے، اور آج گراوٹ پستی کہ اس مقام پہ لڑک کے پہنچ گئے ہیں کہ آج اپنے آپ سے شرم آتی ہے. تو یہ ذمہ داری ہماری تھی کہ اخلاق عالیہ کو، اقدار حسنہ کو گرنے نہ دیں، لیکن ہم یہ ذمہ داری پوری نہ کر سکے، اور محبوب کا ذکر اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا. اس لیے اللہ جل شانہ نے محبوب کے ذکر کو نیچا نہیں ہونے دیا، اور ہر آنے والی ساتھ، ہر آنے والی گھڑی حضور کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتی ہوئی طلوع ہو رہی ہے. فرانس کے گماشتوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم خاک تراش کر کے مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی عظمت کھینچ لیں گے اور ان کے سینوں سے حضور علیہ السلام کی محبت کھرچ ڈالیں گے. لیکن آج وہ دیکھیں کہ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام سے مہک رہا ہے، حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے. کائنات کا ایک ایک فرد حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے، حضور کے نام کے پھریرے لہرا رہا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے کا. میلاد النبی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے ترانے پڑھنے کا نام ہے. میلاد حضور کے ذکر کا جھنڈا اٹھانے کا نام ہے. میلاد حضور کی صورت، حضور علیہ السلام کی سیرت اور حضور علیہ السلام کے فضائل کے عنوان کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا نام ہے. اور یہ کوئی آج کی کہانی نہیں، ازل سے یہ عنوان چڑھا ہے اور تا بابد رہے گا. حضور کے ذکر کا فروغ، حضور کے ذکر کا چراغاں، یہ اس بزم عالم کی ضرورت ہے، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے، منور رہے گا. آؤ میں تمہیں ایک مجلس میں لے چلوں جس کو انعقاد پذیر ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے. فرماتے ہیں کہ مجلس سے اصحاب لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا کہ چرخہ کاٹ رہی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کوئی گھر کے کام میں مصروف تھے، اور اس کام کی وجہ سے حضور کی پیشانی پر قطرے نمودار ہوئے، پسینے کے قطرے، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، صحابہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کا پسینہ موتیوں کی طرح تھا، خوشبودار بھی تھا، چمکدار بھی تھا. تو موتیوں جیسے قطرے نمودار ہوئے حضور علیہ السلام کی مبارک پیشانی پہ. وہ پیشانی اللہ اکبر جگہ جگہ لگا، سیلفی بنانا مت، ویڈیو بنانا.